احسان وحید صاحب، آپ سیاستدان ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان عدلیہ کا سسٹم کچھ بہتر کر پائیں گے؟ میاں صاحب، کیونکہ جو ماضی ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا، وہ اسی اسٹرگل میں گزرا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے. اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے بھی ان کا مطالبہ تھا. ایک تو 184(3) جو آپ از خود نوٹس لیتے ہیں یہ ختم کریں، کیونکہ آپ اپنے مطلب کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ عمران خان میں نام ہی لے دیتا ہوں، اس کے لیے از خود نوٹس لیتے ہیں اور اس کو ضمانتیں دیتے ہیں، اس کو ریلیف دیتے ہیں. تو اس لیے کہ از خود نوٹس جو ہے یہ ختم کریں. اور دوسرا، جو اپنے مطلب کے 2 ججز لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ختم کریں. اور اگر آپ فل کورٹ بینچ نہیں بلانا چاہتے، یہ کہتے تھے بلاؤ، اور اگر نہیں بلانا آپ نے تو پھر 2 ججوں کی بجائے آپ 5 جج لے کے بیٹھا کریں جو سینئر ترین ہوں. وہ فیصلے کریں، آئینی بھی اور سیاسی بھی اور پارلیمنٹ کے بھی. وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے اور وہی فیصلے کرواتے تھے، لیتے تھے جو وہ چاہتے تھے. اس لیے یہ بالکل انصاف کے تقاضے پورے کریں گے، اس طریقے سے کریں گے. یہ از خود نوٹس کا بھی یہ پروسیجر ہیں، یہ اس کا بھی معاملہ درست کریں گے کہ یہ کسی کے فیور میں از خود نوٹس نہ ہو، اس پر بھی کچھ شرائط عائد کریں گے. دوسرا یہ کہ جی بینچ جو بنتا ہے وہ سینئر ترین ججز پر مبنی بینچ بن جانا چاہیے. اب نیب کی پارلیمنٹ نے جو امینڈمنٹ کی تھی، جو انہوں نے جاتے جاتے ختم کی ہیں، ان میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ کی ہیں آپ نہیں انہیں چھیڑ سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایسے ججز موجود ہیں جو ان کے 2 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بنتے تھے، اس کے خلاف فیصلے دیتے تھے اور یہ ان کو لوگ پڑھتے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ضرور یہ کام کر دیں گے کہ یہ پارلیمنٹ جو کہ سپریم ہے امینڈمنٹ کرے، قانون بنائے یا کوئی قانون کو واپس لے یا اس میں امینڈمنٹ کرے تو اس کو سپریم کورٹ یہ نہیں چھیڑ سکتی. اس لیے جیسا کہ یہ نیب کے جو امینڈڈ قوانین تھے ان کو یہ عمر عطا بندیال جاتے جاتے ختم کر گئے. اور یہ جس کو آج یہ کر رہے ہیں 15 ججز کا بینچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کو بھی اسٹے کر گئے ہوئے ہیں. یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتی، میں اسے اسٹے کرتا ہوں. اسٹے کر کے چلے گئے ہیں، ایک کا فیصلہ کر گئے. میرا اپنی رائے ہے کہ یہ چیف جسٹس جن کی لڑائی انصاف کے لیے رہی ہے، اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، عمران خان نے کی، صدر پاکستان نے کی، اسٹیبلشمنٹ نے کی، یہ ان سے انتقام نہیں لیں گے. یہ تو ضرور کر جائیں گے کہ جتنی انصاف کے تقاضوں کے لیے پروسیجرل امینڈمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے پروسیجر کے تحت، ان کو یہ ضرور درست کریں گے. اور جو فیصلے کر گئے ہوئے ہیں یہ ججز کسی کے حق میں، کسی کو فیور دیتے ہوئے اور کسی کے خلاف اور اس پر ظلم کرتے ہوئے اور غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر، وہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ریلیف مل جائے. مختصر طور پہ وحید صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توقع کرتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سسٹم کو بہتر بنائیں گے اور عدلیہ کا وقار جو ہے وہ قائم کریں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ غیر جانبدارانہ طریقے پہ یہ نہیں
कि इनके साथ कोई ज़्यादती हुई भी है तो ये भी करें। ये गैर जानिबदाराना, क्योंकि ये बड़े हौसले के शख्स हैं, इनका मादी बताता है। तो इसलिए ये उनको कोशिश करेंगे कि आइनी तौर पर, मियाँ साहब एक बात सुन लें, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये जिनके साथ ज़्यादती हुई है, जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हुए हैं, ये चाहेंगे कि उन्हें भी इंसाफ मिल जाए। वहीं साहब, आप ये समझते हैं कि माजी में जस्टिस साकब निसार के दौर से मियाँ नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी कुछ ये रिलीफ दे पाएंगे? कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अगर इनको जुरिसडिक्शन हुई तो ये कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, मियाँ साहब ज़्यादती है, ज़्यादतियाँ जो हुई हैं मियाँ नवाज शरीफ से, मैं नहीं कह रहा, सारे आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आधी से ज़्यादा अदलिया कह रही है, और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं। अगर इनको आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई इख्तियार हासिल हुआ तो ये यकीनी तौर पर नवाज शरीफ को और उन लोगों को, नवाज शरीफ के साथ और लोगों को भी बहुत उनके साथ जुल्म हुए हैं, ये कोशिश करेंगे कि उन्हें भी इंसाफ मिल जाए और रिलीफ मिल जाए। बहुत शुक्रिया एहसान भाई साहब वक्त देने का।